أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالحق لتبين للناس وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات اپنے اپنے ٹورائے کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات محمد. بانی مجلس قبلہ سید شمسی کے والد بزرگوار برادر مرحوم اور اپنے ہم حاضرین کے جتنے بھی مرحومین اس دار فانی سے چلے گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. اس پرفتن دور میں یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، صاحبان معرفت تشریف فرما ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے ہمارے ماننے والو، تم سن لو. میں نے یہ اپنے رسولوں کو 1,24,000 رسولوں کا جو سلسلہ جاری کیا، پھر اس کے ساتھ میں نے کتاب نازل کی، پھر اس کے ساتھ میں نے یہ قیامت نازل کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ خود خداوند متعال نے ارشاد فرمایا میں نے رسولوں کو بھیجا، کتاب کو نازل کیا اس وجہ سے تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم ہو جائے. تو سامعین محترم، یہ بہت ہی بڑی صفت ہے عدل الہی، اور اسی کو برپا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اپنی جانیں قربان کر دیں. فقط ان کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم ہو جائے. خود امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں العدل اساس بہ قوام العالم. عدل ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر خداوند متعال نے اس پوری کائنات کو وجود عطا کیا. تو سامعین محترم، صاحبان معرفت، آپ کی خدمت میں چند گزارشات امیر المومنین کی عدالت کے متعلق بیان کر کے آپ کی زحمت تمام اسی عدالت کے لیے. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آیا خداوند متعال کا یہ مقصد اور یہ غرض الہی آیا پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہ سامعین محترم، ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن یہ پوری ہوگی اس وقت جس کے متعلق خود محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا المہدی من ولدی اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملأ اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. فرمایا آخری زمانے میں میرا ایک ہم نام مہدی میرا بیٹا آئے گا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جس کا نام میرا نام ہوگا، تمام میری خوشبو اور شمائل اور خصوصیات کا مالک ہوگا. وہ اس زمین کو اس طرح عدل اور انصاف کے ساتھ پر کر دے گا جس طرح یہ زمین ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہوگی. تو
چھٹے امام محمد میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تعبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح جس طرح امام زمانہ جب ظہور کریں گے کس طرح عدل اور انصاف اس دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پھیل جائے گا۔ مولا تعبیر ارشاد فرماتے ہیں توجہ فرمائیے گا کہ جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی خود بخود گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، جس طرح گرمیوں کے موسم میں گرمی خود بخود گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، اسی طرح جب میرا بیٹا مہدی ظہور فرمائے گا عدل الہی اس طرح لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم انتہائی واجب القدر چلتے ہیں امیر المومنین کے پاس، نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، اٹھاتے ہیں مولا نے کس طرح عدل اور انصاف قائم کیا اور اسی کے اوپر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ خود مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو سامعین محترم میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات فقط مناظرہ کیجیے، آپ دیکھیے کہ کس طرح نہج البلاغہ میں مولا نے موتی بکھیرے ہیں اور کس طرح اس عالم دین سید رضی نے ان کو جم کیا ہے۔ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو حکومت سنبھالی کوفہ کی، اس حکومت کو سنبھالنے کا مقصد نہ کشور کشائی تھا، نہ مال اور دولت جمع کرنا تھا، فقط میں نے حکومت سنبھالی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم کر سکوں۔ اور خود جب مولا اپنے لشکر کے ساتھ صفینس کے بعد بصرہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام آیا، مقام ذی قار، وہاں پر مولا نے اپنے اصحاب کو پورے قافلے کو وہاں پر روکا استراحت کے لیے۔ استراحت کے دوران مولا نے خیمے نصب کیے، اپنے ایک خیمہ میں مولا بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کر مولا نے وَهُوَ خَاصِفٌ بِالنَّعْلِ وہ جو پھٹا پرانا جوتا پہنا ہوا تھا اس کو ٹانکے لگا رہے تھے۔ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں مولا کی خدمت میں داخل ہوا، جیسے ہی میں مولا کی خدمت میں پہنچا مولا نے مجھ سے سوال کیا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، بتا سکتے ہیں اس پھٹے پرانے جوتے کی قیمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مولا اگر گستاخی نہ ہو قلت لا قیمت لا، یہ تو بہت پھٹا پرانا جوتا ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ سنیے گا جملہ امیر المومنین نے کیا فرمایا، فرمایا ابن عباس تو کہتا ہے اس پھٹے پرانے جوتے کی کوئی قیمت نہیں، اب میں علی تجھے بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں واللہ الہی احب الی من امراتک الا ان تقیم حقا وادفع باطلا، فرمایا ابن عباس تو کہتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے علی سے پوچھ، مجھے علی کو آپ کے پوری کوفہ کی سلطنت اور بادشاہت سے مجھے یہ پھٹا پرانا جوتا زیادہ عزیز ہے۔ میں نے حکومت سنبھالی کیوں؟ الا ان تقیم حقا وادفع باطلا، تاکہ میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ تو سامعین محترم یہ علی کا مقصد نہ غرض کشور کشائی تھا، نہ مال و دولت جمع کرنا تھا۔ اور خود مولا ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جملے موجود ہیں، فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مجھ علی کے اوپر نہ ٹوٹ پڑتے تو میں علی ان کو کہتا دعونی وتھامسوا غیری، مجھ علی کو چھوڑو کسی اور کے پاس جو علی کو تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو 4.5 یا 5 سال کا عرصہ ملا مولا کو حکومت سنبھالنے کا، 4.5 یا 5 سال، اور حکومت کوفہ کی آج کے جغرافیہ میں پورے 40 ملکوں کی حکومت کی گورنری کوفہ کے زیر سایہ ہوتی تھی، یعنی 40 ملکوں کا گورنر کوفہ میں بیٹھتا تھا۔ اس کوفہ کی حکومت کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں دعونی وتھامسوا غیری، کہ مجھ علی کو چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ جس کو تمہاری حکومت کی ضرورت ہو، علی کو تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم سب سے پہلا کام جو علی نے کیا حکومت سنبھالنے کے بعد وہ یہ کہ اس بیت المال کی غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا۔ وہ لوگ جنہوں نے غریبوں کا حق غصب کر کے اپنے اپنے گھروں میں مال جمع کیا ہوا تھا، مولا نے جیسے ہی منبر پر بیٹھے پہلا یہی حکم دیا کہ جن کے گھر میں بیت المال کا مال ہے وہ سب دوبارہ اٹھا کر جمع کراؤ، علی دوبارہ اس بیت المال کی تقسیم شروع کرے گا۔ تو سامعین محترم وہ لوگ جن کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے تھے ان کی تو چیخیں نکل گئیں، اپنے لوگ آ گئے مولا کے پاس مشورے دینے
لگے۔ کہا مولا بیت المال کی تقسیم میں اتنا سختی نہ کریں، لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ سامعین محترم توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اتأمرونی ان اطلب النصر من الجور فی مدح لی تو لو کان المال لی سویت بینہم فکیف کان المال مال اللہ۔ فرمایا تم کہتے ہو میں لوگوں کے حقوق کے اوپر ظلم کر کے اپنے ناصر اور مددگار پیدا کر لوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مجھے علی کا اپنا مال ہوتا تب بھی میں اس میں عادلانہ تقسیم کرتا، یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ ایک سوال پڑھیے بآواز بلند۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں کے حقوق کے اوپر ظلم کر کے اپنے ناصر اور مددگار پیدا کر لوں، اگر یہ مجھے علی کا اپنا مال ہوتا تب بھی میں اس میں عادلانہ تقسیم کرتا، یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ تو سامعین محترم وہ لوگ جنہوں نے آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کی کیوں؟ وہ بھی اسی لالچ میں آ کر کہ ہو سکتا ہے علی اپنی حکومت کے بعد مجھے کسی ملک کا، کسی شہر کا گورنر اور وزیر اعظم بنا دے یا وزیر اعلیٰ بنا دے، جس طرح آج کے سیاست میں لوگ سیاسی ووٹ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم MNA بن جائیں یا MPA بن جائیں۔ اسی وجہ سے لوگوں نے مولا کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی تھی، لیکن جیسے ہی بیعت کی، یہی آپ کے طلحہ اور زبیر جن کے ہم قصیدے پڑھتے ہیں، انہوں نے سوچا اب بیعت تو کر لی علی کی، علی گورنر بھی منتخب ہو گئے، چلتے ہیں علی کے پاس، کہتے ہیں مولا ہم نے بیعت کی ہے، ہمیں بھی کچھ عطا کر دیجئے۔ سنیے گا جملہ، جب یہ مولا کے پاس بیٹھے، مولا بیت المال میں بیٹھے ہوئے تھے، اس بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے، ایک چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی یہ دونوں لوگ مولا کی خدمت میں پہنچے، مولا نے وہ چراغ بجھا دیا۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں مولا یہاں تو روشنیاں بڑھانی تھیں کیونکہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سنیے گا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا طلحہ اور زبیر میں نے یہ چراغ اس وجہ سے بجھایا کہ اس چراغ میں جو تیل جل رہا تھا وہ تیل بیت المال کا تیل تھا، اور تم میرے پاس آئے ہو بات کرنے کے لیے، تمہاری اور میری جو گفتگو ہے یہ گفتگو ذاتی گفتگو ہے، اس میں بیت المال کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔ سنیے گا جملہ، جیسے انہوں نے سوچا کہ جو علی بیت المال کے 1 8 آنے کا تیل ہمارے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں، وہ علی ہمارے لیے بلا وجہ کیسے کسی ملک کی گورنری دینے کے لیے تیار ہوگا؟ تو سامعین محترم جیسے ہی جو بات منہ میں لے کر آئے اسی طرح واپس پلٹے گئے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کیوں علی کے خلاف جنگ اکٹھی کی گئی، کیوں صفین برپا کی گئی، کیوں عائشہ خلاف ہو گئی، کیوں طلحہ اور زبیر خلاف ہو گئے؟ یہی وجہ تھی علی کی عدالت کی وجہ سے۔ بہت بڑے عادل تھے علی۔ سامعین محترم صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بندے حقیر آپ کی خدمت میں یہ چند گزارشات عرض کر کے آپ کی خدمت تمام، آپ کی زحمت تمام۔ تو سامعین محترم خود نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے، آپ کا سنا ہوا بھی ہے اور بہت زیادہ معروف اور مشہور بھی ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کروں، وہ نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہی رسول خدا نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، خود رسول خدا نے اپنی زندگی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور کیا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ اب سب صاحبان معرفت داد دیں تب بھی داد کم ہے، جملے کا وزن زیادہ ہے۔ خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اگر مجھ رسول خدا کو اپنی امت کے گمراہ ہونے کا خوف نہ ہوتا، جس طرح لوگ حضرت عیسیٰ کی محبت میں آ کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، اے علی اگر یہ مجھے خوف نہ ہوتا میں آپ کے بارے میں وہ فضائل بیان کرتا کہ جس جگہ سے آپ گزر کر جاتے لوگ آپ کے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر بطور تبرک اور شفاعت کے طور پر استعمال کرتے، اور جس پانی سے آپ وضو کرتے لوگ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو تبرک اور شفاعت کے طور پر استعمال کرتے۔ لیکن مجھے یہ خوف ہے، اور یہ کہ علی کے دوست چلتے ہیں دشمن کے پاس، دشمن نے بھی رسول کی زندگی کے بعد 100 سال تک پابندی لگا دی تھی کہ علی کے فضائل کو نقل نہ کیا جائے۔ آخر پر بنو امیہ کا 8واں خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز اس نے آ کر وہ پابندی ہٹا
فرمائی تو مناظرہ کیجئے، آپ ملاحظہ کیجئے، سوچئے، علی کے فضائل کو دوست نے بھی چھپایا، علی کے فضائل کو دشمن نے بھی چھپایا، لیکن شاعر نہج البلاغہ ابن ابی الحدید المعتزلی کیا خوب فرماتے ہیں اے علی تمہاری کیا قسمت، تمہارے فضائل کو دوست نے بھی چھپایا، تمہارے فضائل کو دشمن نے بھی چھپایا، لیکن آج بھی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک علی کے فضائل سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج بھی دنیا علی کے فضائل سے چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سامعین محترم وہ کیا خوب جملہ ہے مولا کا، فرماتے ہیں لو اعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلته، یہ جملہ آپ کا بار بار سنا ہوا ہے کیونکہ صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ اگر یہ جملہ عوام میں پڑھا جاتا تو عوام خوشی کی وجہ سے چھلک اٹھتی۔ تو سامعین محترم یہ بہت بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اسی جملہ مولا کیا فرماتے ہیں لو اعطیت الاقالیم السبعۃ، اگر مجھ علی کو 7 اقلیم کی حکومت عطا کر دی جائے، الی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها، اسی شرط کے اوپر کہ اے علی ہم تجھے اس پوری دنیا کی حکومت عطا کرتے ہیں، آپ اس زمین کے اوپر چلتی ہوئی چیونٹیوں کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لیں، فرماتے ہیں ما فعلته، میں اس پوری کائنات کی حکومت کو ٹھکرا دوں گا، لیکن اس چیونٹی کے اوپر ذرہ برابر ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سامعین محترم آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، کیونکہ میرا وقت تمام ہو چکا ہے۔ یہ فضائل تو ایسے ہیں ختم بھی نہیں ہوتے، بندے حقیر کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیان کر سکیں۔ یہی جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اسی جملہ کے اوپر ایران کے آیت اللہ نراقی وہ فرماتے ہیں میں امریکہ کے دورے پر گیا ہوا تھا، جب میں امریکہ میں پہنچا تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے میری ملاقات امریکہ کے ایک نوجوان سے کرائی۔ اس نوجوان سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا، کہا مولانا یہ نوجوان ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان بھی ہو گیا ہے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ شیعہ بھی ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے، مسلمان بھی ہو گیا ہے، شیعہ بھی ہو گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے اور شیعہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے مجھ سے 5 منٹ مانگے۔ 5 منٹ کے بعد وہ نوجوان اپنے کمرے میں گیا، جیسے اپنے کمرے سے واپس آیا اس کے ہاتھ میں اتنی موٹی کتاب تھی، اس کتاب کا نام تھا نہج البلاغہ، جس کا اس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہوا تھا، انگلش میں۔ تو فرماتے ہیں یہ جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی نقل کیا ہے، اسی جملے کے نیچے اس نے انڈر لائن کی ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں وہ نوجوان آیت اللہ نراقی کو کہتا ہے مولانا میں نے نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، لیکن جب میں اس جملہ کے اوپر پہنچا، اس جملہ نے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ میں مسلمان بھی ہو گیا اور شیعہ بھی ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جس ملک کا حاکم اور بادشاہ اور بانی گورنر وہ اتنا عظیم ہے کہ اس چیونٹے کے اوپر ذرہ برابر ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مذہب کتنا عظیم ہوگا۔ میں مسلمان بھی ہو گیا اور شیعہ بھی ہو گیا۔ میں مسلمان بھی ہو گیا اور شیعہ بھی ہو گیا، اور دشمن بھی علی کو یہ تانے دیتے تھے، کہتے تھے علی آپ بہت بڑے مظلوم ہیں۔ کس کا تانا دیتے تھے؟ مظلومیت کا تانا دیتے تھے، اس وجہ سے کہ علی کو رسوا کر سکوں۔ وہ حاکم شام کا خط نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہ خط لکھا، فرمائے انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایع ولامر اللہ لقد اردت ان تذم فمدحت وان تفزع فافتضحت وما علی المسلم من غضاضۃ فی ان یکون مظلوما۔ حاکم شام نے کہا علی آج تم کوفہ کے بادشاہ بنے بیٹھے ہو، آپ اس وقت کو یاد کرو جس وقت تمہیں مدینہ میں ہاتھوں میں رسی ڈال کر، جس طرح یہاں پر ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ جس طرح اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کر اونٹ کو لے جایا جاتا ہے، علی تمہیں اس طرح لے جایا جا رہا تھا۔ سنیے گا
مولا نے کیا فرمایا، کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَدْتَ أَن تَزُمَّ فَمَدَحْتَ، فرمایا حاکم شام تو یہ جملہ بیان کر کے تو چاہتا تھا مجھے علی کی مذمت کرے، لیکن تو نے تو مجھے علی کی تعریف کر دی، وَأَن تَفْزَحَ فَافْتَضَحْتَ، تو چاہتا تھا مجھے علی کو رسوا کرے لیکن تو خود رسوا ہو گیا۔ فرمایا وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَزَازَةٍ فِي أَن يَكُونَ مَظْلُومًا، فرمایا حاکم شام کان کھول کر یہ بات سن لو، ہم مسلمانوں میں ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، اور تم نے حاکم شام خود اعتراف کر دیا کہ علی مظلوم ہے، علی ظالم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، یہ علی جس کو اتنے فضائل خدا نے عطا کیے، اسی علی کی مظلومیت کو بھی دیکھیے۔ ایک علی کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، ایک علی کی زوجہ ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ایک علی کی پوتی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ یہ تین مستوریں تھیں، تینوں کی تینوں پردہ دار بیویاں تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان تینوں کے اوپر بہت بڑے مظالم ڈھائے۔ اگر کسی مرد کو دربار میں مارا جائے تو کسی حد تک برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک مستور کو دربار میں مارا جائے تو کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، تین یہ شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے جس کو مدینہ میں مارا گیا، اتنی تنگ ہو چکی تھی مظالم برداشت کر کے، چھوٹے چھوٹے ننھے حسن اور حسین کو ساتھ بٹھایا۔ مولا یہ سن کے خوش ہو گئے کہ ماں اپنی شفا یابی کے لیے دعا مانگے گی۔ زہرا نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، کہا بیٹا تم آمین کہنا۔ عزادار و صاحبان معرفت بیٹھے ہو، سیدہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہم عجل وفاتی، فرمایا پروردگار مجھ زہرا کی زندگی مقام، مجھ زہرا میں ظلم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ عزادار و دوسری مظلوم 4 سال کی سکینہ تھی، جب مظلوم کربلا میدان کی طرف جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ بڑھا کر گھوڑے کے سامنے آئی، کہتی ہیں بابا استسلمت حاضر الموت، بابا آپ ہی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ سنیے گا جملہ مظلوم کربلا نے کیا فرمایا، فرمایا سکینہ بیٹی جس کا ناصر اور مددگار کوئی نہ بچا ہو وہ موت کی طرف نہ جائے تو کہاں جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ نے ایک سوال کیا بابا سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ سوال کیا ہوگا، کیونکہ امام کی بیٹی تھی۔ سکینہ کو پتا تھا بابا کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بابا کے پاس پانی پینے کے لیے بھی نہیں بچا، نہ پانی مانگا نہ کھانا مانگا۔ رو کے عرض کرتی ہیں بابا 1 منٹ گھوڑے سے نیچے اتریے، مجھ سکینہ کو اپنی گودی میں بٹھائیے، میں چاہتی ہوں آپ کے اس آخری وقت میں آپ کی گودی میں سو جاؤں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب موت کا نام آیا سکینہ عرض کرتی ہے بابا ہمیں نانا کے حرم میں پہنچا دیجئے۔ مظلومیت دیکھیے حسین کی، رو کے عرض کرتے ہیں سکینہ تم اللہ کے حوالے۔ عزادارو تیسری مظلوم شخصیت علی کی بیٹی زینب ہے جس کے اوپر بہت بڑے مظالم ڈھائے گئے۔ ایک روایت علامہ حسین بجارہ نے یہ نقل کی ہے، فرماتے ہیں جب کربلا اور کوفہ اور مدینہ شام کے سفر میں اٹھا کر جب بی بی مدینہ میں پہنچی، جب نانا کی قبر پر پہنچی تو مسافر کا یہ دستور ہوتا ہے جب کوئی مسافر سفر سے تھکا ہوا آئے تو اپنی پشت کے بل دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتا ہے، لیکن زینب کی اتنی بڑی مجبوری تھی، وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، زینب نے اپنی پیشانی اس کھجور کے درخت کے اوپر جا کر رکھی تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، کہا مولانا جب مسافر سفر سے واپس لوٹتا ہے تو دیوار کا سہارا لیتا ہے، لیکن زینب کی کیا مجبوری تھی؟ سنیے گا جملہ، زینب کی کیا مجبوری تھی؟ زینب کی پشت کے اوپر اتنے تازی آنے لگے تھے، زینب کی پشت زخمی تھی، دیوار کا اثر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکی، اسی وجہ سے زینب نے اپنی پیشانی کھجور کے درخت کے اوپر جا کر رکھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ